أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم زمین و آسمان کے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. آج کا جو سیشن ہے وہ ہم اپنی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ، فلاح انسانیت، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، علماء دیوبند کے تبلیغی جماعت، اس کے علاوہ جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ماشاءاللہ دن رات کام کر رہی ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا عمل یہ قبول کرے. سر میں نے عرض یہ کرنی تھی، اور اس میں سیاسی بھی کہہ لیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، کہ انبیاء کرام کے بعد جو ہے علماء کرام، یہ انبیاء کرام کے دین کے وارث ہیں. انہوں نے ابھی کسی نبی نے آنا نہیں، تو انہوں نے آگے جو ہے نا وہ اپنا پیغام پہنچانا ہے. میں نے سر عرض یہ کرنی ہے کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ میری اس دن بھی ایک بھائی سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم ارد گرد دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ادھر جو پاکستان میں ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیا ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، وہ ہے گجرخان والا واقعہ. گجرخان والے واقعے میں 7 سال کی بچی کے ساتھ دردناک قسم کا اس کے ساتھ سلوک ہوا. وہ بچی اپنے گھر سے دکان سے چیز لینے کے لیے گئی اور وہاں سے اسے کسی بیڑیے نے جو نا وہ اٹھا لیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کے ساتھ تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا، پھر مار کے اس کو ایک کنویں میں ڈالا گیا اور جسم کے ساتھ ویٹ باندھ کر اس کو نیچے گرا دیا، کنویں میں پھینک دیا گیا تاکہ اوپر بھی نہ آ سکے. پھر 4 سے 5 دن بعد وہ اس پھول جیسی بچی کی لاش ملی. اچھا، میری اس دن فرسات سے بات ہو رہی تھی، یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنی تنظیمیں ہیں گجرخان میں، کوئی تنظیم گئی ہے ان کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی مشکل ٹائم میں کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے کوئی معاملات ہیں، کوئی ایشوز ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ہے، بس کوئی آ رہے ہیں تو بس خالی دعا کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہر مذہبی تنظیم ہو یا سیاسی ہو، یہ ہر بندے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا یہ ہم نے بس خالی ہمارا کام یہ خالی بس دعا کر کے آ جانا ہے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ اللہ معاف کرے کسی اسلحہ اٹھا کے کھڑا ہو جائیں. ہم پرامن طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم پرامن طریقے سے احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا دعوت اسلامی کے امیر یا جماعت اسلامی کے امیر یا اور جو جماعتیں ہیں ان کے امیر ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے اس کیس کے اوپر کہ آپ جو ہے نا وہ ہم ایز اے دعوت اسلامی، ایز اے جماعت اسلامی ایک امیر لیٹر لکھتے ہیں کہ اس بندے کو سزا، کڑی سزا، 1 مہینے کے اندر سزائے موت دی جائے جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے پراپر انویسٹیگیشن ہو، جو ملزم ہے اس کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم زبان بھی نہیں اٹھا سکتے. کیا ہمارا کام خالی نماز روزے ہے؟ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. ظالم کے ساتھ ظلم کرنے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، ظالم کو سپورٹ کرنے والا، ساتھ اس کے لیے لڑنے والا، اس کے حق میں بولنے والا اور اس کے اوپر تماشا دینے والا، یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، تمام میری مذہبی تنظیموں سے، سیاسی تنظیموں سے، کہ یہ خالی دین نماز روزے کا نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ کر رہے ہیں بیٹھ کے مسجد میں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا ہمیں جو نا مسٹیک لگی ہوئی ہے. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا
ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ تو نہیں اسلام کہتا. کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت ہے؟ ہم نے تو یہ اسلام کا غلط شخص لے لیا, غلط سمجھ بیٹھے ہیں. ہم نے تو نماز روزے کو دین سمجھ لیا. ہم ظلم کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم ظلم کے خلاف کیوں نہیں پرامن آواز اٹھا سکتے؟ میرے بھائیوں, اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی نا تو کل کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں رہے گی. آپ سوچیں نا, آپ ذرا اس بچی کے درد کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس بچی کے والدین کا آپ دکھ درد سمجھ سکتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوگی. تو میں اس قبر کے اوپر جب گیا نا اس بچی کے پاس, تو مجھے کہتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ آپ کا کیا, آپ کا تو کام نماز روزہ ہے, آپ جا کے مسجد میں نماز روزہ کر لیں, یا جس طریقے سے آئے تھے دعا کرنے کے لیے. میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ وہ مجھے بچی کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میری جان کس طریقے سے نکلی ہے, کتنا اس نے میرے اوپر تشدد کیا. وہ تو جنت میں ہے اور انشاءاللہ وہ جنت میں مزے کر لیا, لیکن ہمارے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں قیامت والے دن یہ بچی ہمیں پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی؟ میرے بھائیوں, یہ بچی ہم سب کے قیامت والے دن گلی پکڑے گی جتنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم اگر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے تو کل نمبر ہر کسی کا آنا ہے. اس لیے میری تمام علماء کرام سے, تمام مذہبی جماعتوں, سیاسی جماعت سے کہ یار اپنے اپنے مقاصد کے لیے تو ہر بندہ گٹھا ہو جاتا ہے, اپنے اپنے فائدے کے لیے متحدہ مجلس عمل بھی بن جاتی ہے, لیکن اللہ اور اس کے دین, اللہ اور اس کے رسول کے لیے, شرعی سزاؤں کے لیے ہم کیوں نہیں گٹھے ہو سکتے؟ ہمیں کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے, یہ تو ختم ہو جانی ہے, تو اس کے بعد کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, میں اس دکھ کو سمجھتا ہوں. میں تو ایک دیکھیں تھرڈ پرسن ہوں. خالی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اگر مسلمان کے بھائی کے دوسرے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, جو مومن یا مسلمان ہوتا ہے اس کو جب تکلیف دوسرے کو پہنچتی ہے تو وہ اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں بھی یہ تکلیف پہنچی ہوئی ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور اسپیشلی مذہبی جماعتیں, کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں, یار یہ اتنی فنڈنگ آپ کر رہے ہیں, اتنا سو, آپ کو کبھی اپنے پاکستانیوں کے اوپر نہیں ہوتا کہ یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں؟ تو میری یہی ریکویسٹ تھی کہ کل قیامت والے دن ساروں کی پکڑ ہوگی. مجھے تمام علماء کرام سے ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, مجھے رپلائی کریں کہ ہمارا کیا کام ہے. ہم نے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہنا ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی؟ کل خدا نہ خواستہ اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ہو جائے, ہماری بیٹی, ہمیں کس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, اس چیز کے اوپر خصوصی توجہ دیں, آپس میں ملیں, آپس میں اتفاق و اتحاد کریں, یہ تو فرقہ بازی کو چھوڑیں. آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ایک دن ان کو سائڈ پہ رکھیں, آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے گٹھے ہو جائیں. یہ شرعی سزاؤں کے اوپر تو گٹھیں, یہ ریکویسٹ کر کے پرامن طریقے سے شرعی سزائیں تو نافذ ہو سکیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے. میری بات کسی کو بری لگی ہو میں اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد دے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے, اور ظالم لوگوں کے خلاف ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے.